نعمت اللہ ہاغوری کو 15 اگست کا دن نہیں بھولتا جب افغانستان حکومت ختم ہو گئی اور طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ نعمت اللہ کو صرف ایک دن بعد اپنے خاندان کے ساتھ افغانستان سے روانہ ہونا تھا، لیکن طالبان نے ان کی پرواز منسوخ کر دی۔ It was a very bad day. اپنی پرواز سے پہلے انہوں نے کابل میں 12 روز انتہائی مایوسی اور تکلیف میں گزارے۔ Unfortunately, when I came to Kabul airport, جب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات 11 بجے کابل ایئرپورٹ پہنچا تو مجھے توقع نہیں تھی کہ وہاں اتنے لوگ ہوں گے۔ میں نے 3 بچوں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے۔ ایک خاتون کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ سخت گرمی، لوگوں کا ہجوم، افراتفری اور چیخ و پکار۔ کابل ایئرپورٹ کے ارد گرد باڑ کے اوپر لگے خاردار تاروں سے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ my all family was crying. میرا پورا خاندان رو رہا تھا کیونکہ وہ سب زخمی ہوئے تھے۔ میری ایک بیٹی اور بیٹا تار پر چل رہے تھے، بغیر جوتوں کے، ننگے پاؤں۔ جب ان کا خاندان ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر پہنچا تو نعمت اللہ کو اپنے خاندان کے کچھ افراد کو وہاں چھوڑنا پڑا اور لوگوں کی بھیڑ میں گم جانے والے اپنے 2 بیٹوں اور 9 سال کی بیٹی کی تلاش میں واپس جانا پڑا۔ I thought that she died. میں نے سوچا شاید وہ زندہ نہیں ہے کیونکہ میں پہلے ہی 3 مرے ہوئے بچوں کو دیکھ چکا تھا۔ 6 گھنٹے بعد میں نے اپنے 2 بیٹوں کو ڈھونڈ لیا اور جب میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دیکھا تو میں رو رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا، میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ نعمت اللہ کو ان کا 16 سالہ بیٹا بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا۔ He was dropped on the ground and I took in my body. وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور میں اسے خود اٹھا کر لوگوں سے دور لے گیا۔ لوگ اس سے زیادہ لمبے تھے اور وہ چھوٹا تھا اور وہ لوگوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہوا بھی نہیں چل رہی تھی اور شدید گرمی تھی، لہٰذا میں اسے باہر لے آیا اور اسے پانی دیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے سانس لینا شروع کر دی۔ نعمت اللہ کو ایئرپورٹ کے اندر پہنچنے میں 4 دن لگ گئے۔ تب تک ان کی بیوی اور ان کے 4 بچے ہوائی جہاز میں سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ پہلے قطر اور پھر امریکہ پہنچے۔ پورا خاندان بالآخر 12 دن بعد واشنگٹن ڈی سی میں دوبارہ ملا، جہاں وہ ایک ایسے ہوٹل میں ٹھہرے جہاں دیگر افغان مہاجرین بھی کسی مستقل رہائش کے منتظر ہیں۔ دیگر مہاجرین کو ورجینیا، ٹیکساس، وسکانسن اور نیو جرسی میں فوجی اڈوں پر بھیجا گیا ہے۔ بچے افغانستان میں گزارے دنوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ امریکہ میں ایک نئی خوشباش زندگی کی توقع کر رہے ہیں۔ I really want to start playing football with my brother. میں اپنے بھائیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہوں، اسکول جانا چاہتا ہوں اور کچھ دوست بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں واقعی تنہا ہوں۔ ایسے میں جب وہ یہاں کوئی مستقل گھر ملنے کے منتظر ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے نعمت اللہ اور ان کے خاندان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ رضاکار اور مقامی لوگ ہوٹل میں ان کے لیے دیگر اشیاء لائے۔ زیادہ تر پناہ گزین خالی ہاتھ امریکہ پہنچے ہیں۔ نعمت اللہ یہاں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں اور انہیں یہ خوف بھی ہے کہ طالبان ان کے رشتہ داروں کو نقصان پہنچائیں گے جو ابھی تک افغانستان میں ہیں۔ They know my father, they know my brothers. وہ میرے والد اور میرے بھائیوں کو جانتے ہیں۔ جب میں افغانستان سے نکل گیا تو وہ میرے خاندان کو تلاش کر رہے تھے، میری بجائے وہ انہیں لے جائیں گے، میرے والد، میرے بھائیوں کو۔ نعمت اللہ کا کہنا ہے کہ اس ساری افراتفری سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ ہر دن کا آغاز ایک ساتھ چہل قدمی سے کرتے ہیں، وہ خوف کے بغیر جینا سیکھ رہے ہیں۔ اب نعمت اللہ اور ان کے خاندان کو کیلیفورنیا منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں وہ ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اور اہم بات جو نعمت اللہ اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بدترین دن اب ان کے ماضی کا حصہ ہیں۔ انوش اویتسیان کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔